الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ علق کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اس مہینے میں شروع سے ایک اہم موضوع بیان ہو رہا ہے کہ الم یعلم بان اللہ یرا،
کیا اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ موضوع بیان ہو رہا ہے 2 جمعوں سے، اور آج اللہ کی توفیق سے اس موضوع کا پارٹ 3 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تصور کو ہمارے دلوں میں، ہمارے دل و دماغ میں پختہ فرما دے۔ اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے، مجھے 2-3 منٹ میں اس گفتگو کا خلاصہ بھی بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ میں پیچھے جمعوں کے ساتھ اس جمعے کو جوڑ سکوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس نظام کائنات کے اندر اللہ کے مراقبے کا، نگرانی کا ایک اسٹرانگ سسٹم ہے جو ازل سے چل رہا ہے۔ اس طرح میں اور آپ جانتے ہیں کہ نظام شمسی اور نظام قمری، یہ سورج، اس کو صدیاں گزر گئیں، ہزارہا سال گزر گئے، یہ اسی انداز سے، جس انداز سے اللہ نے اس کو طلوع کرنا چاہا، اسے غروب کرنا چاہا، 1 منٹ تو بڑی بات ہے، 1 سیکنڈ کے فرق سے بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج کی سائنس کی ترقی نے ہم کو بتا دیا کہ نظام فلکی، نظام شمسی اتنا اسٹرانگ ہے، بلکہ انسان کی معلومات تو اتنی بڑھ گئی کہ آج کا انسان 50 سال نہیں 100 سال پہلے بھی بتا سکتا ہے کہ سورج کتنے بج کر کتنے منٹ کتنے سیکنڈ پر طلوع ہوا اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر کتنے سیکنڈ پر غروب ہوا، اور پاکستان میں طلوع کا وقت، غروب کا وقت کیا تھا، اور امریکہ میں طلوع اور غروب کا وقت کیا تھا، مشرق میں کیا تھا، مغرب میں کیا تھا، ہے نا ایسا؟ اور آج سے 100 سال کے بعد بھی یہ کیلکولیشن کر کے بتا دیتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر دن طلوع ہوگا، دن، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر رات آئے گی، اور رات کا اندھیرا، دن کا سویرا، یہ اس کا مطالعہ کر چکا ہے۔ بلکہ کب گرہن لگے گا، کتنی معلومات ہے آج سائنس کی، کتنے بج کر کتنے منٹ پر کس تاریخ کو گرہن لگے گا، اور وہ گرہن کا دورانیہ، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، سب کچھ کیلکولیشن کر کے وہ پہلے سے بتا رہا ہے۔ میرے بھائی، بالکل اسی طرح اللہ کے مراقبے کا سسٹم بھی اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے، نظام شمسی سے سمجھ لیجئے۔ اور میں آپ کو اللہ کے مراقبے کے 3 انداز بتا چکا ہوں 2 جمعوں کی نشست میں، مراقبے کے 3 سسٹم بتا چکا ہوں، تینوں سسٹم بڑے اسٹرانگ ہیں۔ پہلا سسٹم میں نے آپ کو یہ بتایا اللہ کے مراقبے کا اور اللہ کی نگرانی کا کہ 2 مووی میکر، 2 فرشتے کرامن کاتبین، وہ ہمارے دائیں بائیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، ان کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہوا۔ اور دوسرا اسٹرانگ سسٹم میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ نے اس زمین کو ہمارا نگران بنا دیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس زمین کی پشت پر ہمارا ہر کام، ہماری حرکات و سکنات، ہمارا ایک ایک سانس زمین کے اوپر وہ سب ریکارڈڈ ہے۔ یہ میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ اور تیسرا اسٹرانگ سسٹم جو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا مراقبے کا سسٹم ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے کیا کیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا، اچھا جی زمین ہے نا میری مخبر، زمین ہے نا میری نگران، میں ابھی زمین سے ابھی نکل جاتا ہوں، ابھی جہاز میں بیٹھتا ہوں، اور اب تو چاند پر پہنچنا سنا آسان ہو گیا، ابھی آنے والے وقت میں چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ بھائی زمین ہے نا مخبر، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ زمین مخبر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بتائے گی نا خبریں میرے بارے میں، یہ مخبر ہے نا اللہ کی. میں اس مخبر سے دور بھاگ کے آسمان پر جاتا ہوں، چاند پہ بیٹھ جاتا ہوں، میں جہاز میں یا راکٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کچھ بھی کر لوں، زمین تو نہیں ہے ادھر. اللہ کہتا ہے ایک اور بھی سسٹم ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تیسرا اسٹرانگ سسٹم وہ ہے، اللہ نے کیا کیا، انسان کے وجود پر انسان کے وجود کو ہی نگران بنا دیا. اور میں آیتوں سے پروف کر چکا ہوں، آیتوں سے، قرآن مجید کی آیتوں سے، نص صریح سے، نص قطعی سے اور حدیثوں سے، کہ انسان کے اعضاء اور جوارح، انسان کی انگلیاں، انگلیوں کے پورے، انسان کی ہڈیاں، انسان کے بال، انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کے جسم پر ایک ایک بال، ایک ایک رواں جو ہے وہ نگران ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. بھاگنا چاہتے ہو نا تو اپنے آپ سے بھاگ کے دکھاؤ، اپنے آپ سے بھاگ کے دکھاؤ. اپنے کان یہاں رکھو، آنکھیں یہاں رکھو، اپنے ہاتھ یہاں رکھو، اپنے پاؤں یہاں رکھو، اپنی کھال یہاں رکھو، بال سارے اتار کے بھاگو، پھر کر لو گناہ. کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے. یہ 3 اسٹرانگ سسٹم آپ کو بتا دیے. آج کے جمعے کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان کرتا ہے. وہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مہر کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن مجید کا ایک واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں، میں اس کو تفصیلاً بیان کر ہی نہیں سکتا جمعے میں. میں صرف اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید میں ایک واقعہ سورہ یوسف کے اندر بتاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا. اس واقعے کو آپ نے سننا ہے، اور پھر اس واقعے کے بعد میں 4 چیزیں آپ کو امانتاً دوں گا. یہ امانتاً رکھیے گا اپنے پاس. میں چونکہ ابھی علاج سے چل رہا ہوں، اور میرے معالج نے جو فزیو تھراپسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جب آپ تکلیف کی شدت محسوس کریں تو لازماً 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ جائیں. کیونکہ میں برداشت تو کر سکتا ہوں، الحمدللہ کچھ اللہ نے مہربانی کی اور میری بیماری بہت کم ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا ذرا سا بھی پریشر آئے تو آپ 2 منٹ بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں. اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں 2 منٹ کے لیے بیٹھ رہا ہوں، لیکن میں بیٹھ کر اپنی تقریر جاری رکھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. اللہ اکبر. اللہ. آپ میری طرف توجہ پوری رکھیے گا. اللہ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام، واقعہ آپ جانتے ہیں کہ بکتے بکاتے بھائیوں کو حسد ہوا، باپ کو بہلا پھسلا کر پٹا کر لے گئے، اور پھر ایک کنویں میں ڈال دیا. قصہ مختصر. پھر کنویں سے نکلے، پھر مصر کی سرزمین پر پہنچ گئے. بڑا لمبا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ نے ذکر کیا ہے. وہاں پر مصر کے اندر عزیز مصر کی بیوی نے ان کو خرید لیا، غلام بن گئے. یہ سب ہم جانتے ہیں. اور اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ہر چیز کا خالق اللہ ہے نا، حسن کا، حسن و جمال کا خالق بھی اللہ ہے. اور پھر اللہ نے وہ آدھا حسن سارے انسانوں میں تقسیم کر دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، آدھا حسن. اور جو آدھا حسن باقی رہ گیا تھا اللہ نے یہ آدھا کا آدھا اکیلے یوسف کو دے دیے. تو یوسف کا حسن کیا ہوگا، اللہ اکبر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے بڑھ کر یوسف کو حسن حاصل تھا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو ایک خصوصی حسن عطا کیا تھا،
اور کسی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ یوسف زیادہ حسین تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین؟ اما عائشہ نے بھی کیا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ. کہنے لگیں یوسف بھی بہت حسین تھے اور میرے پیغمبر بھی بہت حسین ہے، لیکن فرق ہے. بھئی کیا فرق ہے؟ کہا جس نے یوسف کے حسن کا نظارہ کیا، جس نے حسن یوسف کا نظارہ کیا، ان کے لیے انگلیاں کٹوانا آسان ہو گئیں، اور جس نے میرے پیغمبر کا اور میرے سر کے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نظارہ کیا، ان کے لیے گردنیں کٹوانا آسان ہو. یہ خصوصی حسن تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اتنے حسین یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے گھر میں گئے تو زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ بے تاب ہو گئی. اس کو خیال نہیں رہا کہ میں عزیز مصر کی بیوی ہوں. اور پھر یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ گھر میں رکھا اور کوشش کی کہ میں یوسف کو کسی طرح گناہ کی دعوت دے دوں. اور یہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان کو بچایا. ایک دن زلیخا نے کیا کیا، اللہ کا قرآن وہ نقشہ کھینچتا ہے. میں بہت توجہ سے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس واقعے کو سنا کر 4 باتیں آپ کو امانتاً دوں گا، اور یہ چاروں باتیں امانتاً آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں. ایک بھی بات جو ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنی. 4 باتیں آخر میں عرض کروں گا. واقعہ غور سے سنیں گے تو 4 باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور 4 امانتوں کو آپ لے سکیں گے. بسم اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک دن پھر زلیخا نے کیا کیا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اس نے پروگرام بنایا کہ کس طرح یوسف کو پھانسا جائے. پہلا کام یہ کیا کہ اس کے گھر میں بہت ساری کوٹھریاں تھیں، جن کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں بھی اندر ایک کمرہ، کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، اس طریقے کے کمرے بنا کرتے تھے. تو جو آخری کمرہ تھا، 7ویں کوٹھری تھی، اس کوٹھری میں گناہ کے کرنے کا پروگرام بنایا. یوسف علیہ السلام چونکہ اس گھر کے غلام ہیں، اس نے یوسف کو بلایا، آئیے ادھر. یوسف علیہ السلام اس 7ویں کوٹھری میں بیٹھے ہوئے پہنچ گئے. کیا کام ہے؟ زلیخا نے کیا کیا، یہ توجہ آپ کی چاہتا ہوں. سب سے پہلا کام کیا کیا کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. ابواب باب کی جمع ہے. باب کہتے ہیں ایک دروازہ، ابواب بہت سارے دروازے. کیونکہ وہ ساری کوٹھریاں تھیں، ان کوٹھریوں کے دروازے تھے. اس نے ایک کوٹھری بند کی، پھر اندر والی کوٹھری بند کی، پھر اس کے اندر والا کمرہ بند کیا، مغلق کیا، مقفل کیا، لاک لگایا. ذہن میں رکھیے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں. لاک لگایا، مقفل کیا، اس کو مغلق کیا، اس کو بند کیا. اور پھر جب وہ 7ویں کوٹھری میں پہنچی تو 7ویں کوٹھری کا بھی اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک لگا دیا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اور 7ویں کوٹھری کے اندر اللہ اکبر اس کا بت رکھا ہوا تھا. بتوں کی عبادت کرتے تھے مصر کے لوگ. اس کو شرم آئی اور حیا آئی. اس نے ایک چادر اٹھائی اور اس بت کے اوپر ڈال دی. دوسرا کام کیا کیا، اس تنہائی میں، اس خلوت میں، اس پرائیویسی میں پہنچ کر اس نے کہا حیت لک. حیت لک کا معنی ہے آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس. گناہ کی دعوت، کھلی دعوت. حیت لک. اللہ اکبر. کیا ہی جان انگیز وہ منظر ہوگا.
کہ جب حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آخری کوٹری پر پہنچ کر اس نے بت کے اوپر کپڑا ڈالا اور اس نے تو کوئی کام نہیں لینا، اس نے تو گناہ کا کام لینا ہے، اور کہنے لگی ہئی تلک آؤ میرے پاس، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، میں اس جواب سے پہلے واپس ذہن نشین کر لیجئے زلیخا کے الفاظ، ہئی تلک آؤ میرے پاس، گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، گناہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، ہئی تلک آؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے یہاں پر دروازوں کو بند کر کے، اللہ اکبر، تو جواب دیا معاذ اللہ۔ یہ الفاظ بھی یاد رکھیے گا، یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ معاذ اللہ، ترتیب ذہن میں ہو، دروازے بند اور پھر گناہ کی پکار، ہیتا لک کی پکار، اور جواب میں معاذ اللہ کی پکار، معاذ اللہ۔ ذرا سا اگر غور کریں آپ، کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ شیطانی جال کے سارے حلقے معاذ اللہ کی پکار سے توڑ دیے، معاذ اللہ کہہ کر اس کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ تجھے اپنے اس جھوٹے معبود سے، اس بت سے جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو سمجھ نہیں سکتا، جب تجھے اس کی حیا ہے تو کیا میں اس اللہ کی حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھری میں بھی دیکھتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور معاذ اللہ کی پکار سے شیطانی حلقوں کے سارے جال کے سارے حلقے توڑ دیے، سارے دواعی و اسباب جو یوسف کو گناہ کی طرف کھینچ رہے تھے۔ بھائی وہ دواعی اور اسباب کیا ہیں جو یوسف کو گناہ کی طرف کھینچ رہے تھے؟ توجہ سے سنیے گا، 7 دواعی اور اسباب۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کی عیش و عشرت کی زندگی، کسی غریب گھرانے کے نوکر نہیں تھے، بلکہ وزیر مالیات کے گھر کے اندر وہ غلام تھے، عیش و عشرت کی زندگی۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر طرح کی سہولت، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ نمبر 3، ہر وقت زلیخا کے گھر کے اندر رہنا، ہر وقت زلیخا کے گھر کے اندر رہنا۔ نمبر 4، عورت کا خود گناہ کی طرف دعوت دینا، عورت خود دے رہی ہے نا۔ نمبر 5، سارے دروازے بند۔ یہ تمام دواعی اور اسباب ہیں، تمام عوامل ہیں جو گناہ کی طرف کھینچ رہے ہیں بندے کو۔ مکمل پرائیویسی۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ اکبر، چھٹا سبب جو گناہ کی طرف کھینچ رہے بڑی تیزی سے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کی جوانی۔ بوڑھے نہیں تھے، جوانی کی عمر تھی۔ اور 7ویں چیز، تجرد کی زندگی۔ تجرد کی زندگی کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی اپنے محلے میں گڑبڑ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنے علاقے میں یا رشتہ داروں میں موجود ہو، یا رشتہ دار کیا کہیں گے، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ گیا ہوا ہو، جس طرح کہ آج کے دور کے اندر جب یورپ کا ویزا لے کر کچھ لوگ جاتے ہیں ملازمت کے لیے، سے وہ کہتے ہیں نہ ماں نہ باپ نہ نانا نہ دادا نہ چاچا نہ پھپھا نہ خالو نہ رشتہ دار، مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں اکیلا تنہا چھڑا چھاڑ ہوں، جو دل چاہے کر لوں۔
اس کو بولتے ہیں تجرد کی زندگی، کہ وطن سے بے وطن ہیں، نہ باپ کو میرا پتہ، نہ مجھے اپنے باپ کا پتہ کہاں پر ہیں۔ میرا باپ میرے لیے روتا ہوگا، میں اپنے باپ کے لیے روتا ہوں۔ بھائیوں نے اس طرح کنویں میں ڈال دیا اور پھر کنویں سے بکتا بکاتا میں مصر میں پہنچا ہوا ہوں، یہاں غلام بن گیا ہوں۔ تجرد کی زندگی، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے پوچھنے والا، تجرد کی زندگی۔ یہ سارے دواعی و اسباب حضرت یوسف کو گناہ کی طرف کھینچ رہے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاذ اللہ کی پکار سے شیطانی جال کے سارے حلقے توڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے کرنے کی قدرت تھی، لیکن گناہ کے کرنے کی قدرت رکھنے کے بعد گناہ کو چھوڑ کے دکھایا۔ یہ ہے کمال کسی بندے کا۔ اچھا، یہ تو زبان سے کہا نا معاذ اللہ، پھر عملی طور پر ایک کام کیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، پھر دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دروازہ بند ہے، یوسف دروازے کے پاس دوڑ لگا رہے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، دروازے تو بند ہیں، لیکن اللہ کی پناہ میں آنے والے کو یہ بات معلوم ہے کہ جب میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گا تو یہ بند دروازے یہ بند نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے بھی فرمایا جب تو میری پناہ میں آ گئے نا اے یوسف، دوڑ لگا، نکلنے کی کوشش کر، بھاگنے کی کوشش کر اس گناہ سے، عملی طور پر بھی کوشش کر کے دکھا۔ اللہ دروازے بند ہیں، کہا دروازے کی طرف دوڑ لگانا تیرا کام ہے، ان بند دروازوں کو کھولنا یہ میرا کام۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑ لگائی دروازوں کی طرف۔ اور اللہ کا قرآن کا صیغہ وَاسْتَبَقَا، دوڑ لگانے والے دو تھے، ایک آگے آگے یوسف اور پیچھے پیچھے زلیخا، اور دوڑ بھی بڑی شدت کی لگائی، ہلکے پھلکے ٹہلتے ہوئے نہیں گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا وَاسْتَبَقَا، دوڑ لگائی بڑی طاقت سے، بڑی قوت سے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنے زور سے، اتنی شدت سے؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے کہ جب وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب آخری دروازے پر پہنچے مین گیٹ پر، تو وہاں عزیز مصر کھڑا ہوا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ زلیخا نے فوراً سارا ملبہ یوسف پہ ڈال دیا کہ ذرا بتائیے تو صحیح، میں تو بچ گئی، شکر آپ موقع پر پہنچ گئے، اب آپ مجھے بتائیے سزا کیا دیں گے اس غلام کو جو آپ کی عورت کے ساتھ، آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا تھا؟ اس کو سزا کیا دیں گے؟ عذاب علیم، ایسا عذاب دیجیے گا، ایسی سزا دیجیے گا جو بڑی دردناک ہو، بھیانک ہو۔ اس کو جیل میں ایسی نہیں ڈال دیجیے گا صرف۔ اللہ اکبر۔ یوسف کس کی پناہ میں آ چکے تھے؟ اللہ کی پناہ میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، لوگ جمع ہو گئے، شور ہنگامہ مچ گیا۔ زلیخا کہہ رہی ہے عزیز مصر کی بیوی ہوں اور یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اب کون مانے گا یوسف کی بات؟ وہ تو غلام تھے۔ اللہ کہتا جو میری پناہ میں آ جاتے ہیں نا، پھر میں ان کو اپنی پناہ میں لینے کا حق ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک نومولود بچہ بھی کسی کی گود میں تھا، اللہ نے اس نومولود بچے کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے کہنا شروع کر دیا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لینا کہ یوسف جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے آگے آگے یوسف ہوں گے، پیچھے پیچھے زلیخا ہوگی، اس نے قمیض پکڑی ہوگی۔ اور اتنی شدت سے بھاگے،
بھائی میں 4 چیزیں آخر میں سمجھانا چاہتا ہوں، ان 4 چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس واقعے پہ غور پورا کرنا ہوگا۔ اتنی شدت سے بھاگے کہ اس نے اگر پیچھے سے قمیص کو پکڑ بھی لیا تو رکے نہیں، اٹکے نہیں، سلو نہیں ہوئے، قمیض پھٹ گئی پیچھے سے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کوٹھریوں سے نکل کے دکھایا، اس گناہ سے بھاگ کے دکھایا۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، ایک تو وہ حیران ہو گئے سب کہ یہ بچہ بات کر رہا ہے، نومولود بچہ، گود کا بچہ، اور جب قمیص کو دیکھا وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بڑا بات کر دیتا نا تو اس کی بات کو رد کر دیا جاتا، میں تمہیں نہیں پتا کیا آگے سے پھٹی ہوئی اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، کیا پتا کہ آگے سے اگر پھٹی ہوئی ہے تو یہ قصوروار ہے اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ قصوروار ہے۔ لیکن جب بچے نے گواہی دی کہ میاں قمیض دیکھ لو، میں بولتا نہیں ہوں، لیکن جب وہ اگر بلوانے پر آ جائے تو میں خاموش بھی نہیں رہتا، میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور جب قمیص کو دیکھا فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اس نے کہا اپنی بیوی سے یہ تیری چالیں ہیں، یہ تیرا ہی مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ بہرحال اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف کو تو ڈال دیا جیل کے اندر۔ اب میں آگے نہیں جا رہا، میں اب یہاں تک جنہوں نے میرے اس واقعے کو بتائے ہوئے واقعے کو غور سے سنا ہے، میں ان کو 4 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اسی واقعے کے اندر سے، اور یہ 4 باتیں آپ کے پاس امانت ہیں۔ سب سے پہلی بات، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کیے۔ کیوں بند کیے؟ انسان کی فطرت ہے، انسان کی جبلت ہے کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے وہ خلوت چاہتا ہے، وہ تنہائی چاہتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے وہ بدنامی کے ڈر سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری پرائیویسی ہو گناہ کرتے ہوئے۔ آج کے دور میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اور آپ کا ایمان بالغیب اس موبائل کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان بالغیب کتنا ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اینڈرائڈ موبائل کے اندر سب سے پہلے لاک لگاتے ہیں۔ کیوں جی لگاتے نہیں لگاتے؟ میرے موبائل میں بھی لگا ہوا ہے، میں غلط کیوں کہوں؟ سب کے موبائل میں لگا ہوا ہے۔ موبائل کو لاک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ یہ عام فون ہے جو رکھا ہوا ہے، ہر کوئی استعمال کر رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ عام فون تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا پرسنل موبائل ہے، پرسنل۔ بلکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ شوہر میرے موبائل کو، میں اپنا موبائل لینا، آپ اپنا موبائل لیں، اور شوہر کو یہ پسند نہیں ہے زیادہ، مجبوراً وہ ہاتھ میں تو دے دے گا لیکن اس کو زیادہ اچھا نہیں لگتا، بھائی میرا پرسنل موبائل ہے۔ اور اگر اتفاق سے آپ نے اپنا کوڈ چینج کر لیا جو بیگم کو پتہ نہیں ہے تو معاملات کچھ خراب ہونے لگتے ہیں نہیں لگتے؟ جی بھائی یہ کیا ہے، کوڈ بتاؤ نا، اور بتاتے ہیں، بھائی تمہیں تو بتا رہا ہوں میں، اور بتانے والے جو ڈرتے بتا دیتے ہیں، جو نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں اپنا کام رکھو بھائی، اپنا موبائل استعمال کرو، میرے موبائل میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ہاں بند کرنے کے، لاک لگانے کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کے اندر کوئی آپ کا کاروبار ہے، سارا سسٹم ہے، آپ کا بینکنگ سسٹم آن لائن اب چل رہا ہے، موبائل سے آپ اس کو سیو کرنے کے لیے، لیکن بھائی آپ کے بچے کیا کر لیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کیا کر لے گی؟ آپ کے موبائل سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لے گی؟ وہ تو الگ سے کوڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس ہے، وہ آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے، وہ تو نہیں بتاتے ہم۔ ہو سکتا ہے چونکہ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا، بزنس نہیں کرتا، جو کاروبار حضرات ہیں ان کی ایک ضرورت ہو لاک لگانے کی، میں لاک لگانے سے منع نہیں کر رہا، لیکن کیا ایسا نہیں ہے
کہ اپنے موبائل کے اندر جو غلط چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور دیکھ لے، اس لیے لاک کیا ہوا اس کو. اور اگر بچوں نے دیکھ لیا دوسرے دن دوبارہ دوسرا اس کا کوڈ ڈال دیتے ہیں، دوسرے نمبر ڈال دیے. تو یاد رکھیے کہ وغلقت الابواب، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم سے ہمارے موبائل کے اندر لاک لگوا رہا ہو، موبائل کے دروازے بند کروا رہا ہو، صرف اس لیے تاکہ بڑی آسانی سے، بڑی سہولت سے، بڑی بے فکری سے تم اپنے گناہ کو جب چاہو کر لو. وغلقت الابواب، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی زلیخا کی طرح اپنے موبائل کو، جس طرح زلیخا نے دروازے بند کر دیے تھے، ہم اپنے موبائل کے دروازے اس لیے بند کر رہے ہوں کہ ہم ایک گناہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے فحش ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، ہم نے برہنہ اس کے اندر تصویریں ڈالی ہوئی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پرائیویسی خراب ہو، کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چلے، تو اس لیے ہم لاک کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پہلی چیز لاک لگانے والے پہلی چیز امانتاً اپنے پاس رکھیں گے کہ ہم لاک کس لیے لگا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں. دوسری چیز امانتاً جو آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں، زلیخا نے کیا کیا؟ گناہ کی دعوت دی. کن الفاظ کے ساتھ؟ حیت لک، آ میرے پاس، حیت لک. بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ دوسری امانت کو آپ نے امانت سمجھ کے رکھنا ہے. یاد رکھیے گا، آپ کے میرے موبائل کے اندر جب بھی کوئی ایسی فحش ویڈیوز آ جائیں، جب بھی کوئی ایسی برہنہ پکچر آ جائے، وہ برہنہ پکچر وہ زلیخا بن کر کہتی ہے حیت لک، دیکھ مجھے. وہ بھی کیا پکار ہوتی ہے؟ اس گناہ کی، اس ویڈیو کی، اس برہنہ تصویر کی. وہ پکار کے کہتی ہے حیت لک، آ میرے پاس، کھول مجھے، دیکھ مجھے، حیت لک. اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، تیسری بات اس واقعے کے اندر سے نکال کر امانتاً آپ کو دے رہا ہوں کہ جس وقت موبائل کی وہ برہنہ تصویر، وہ فحش ویڈیو آپ سے کہے حیت لک، جب وہ زلیخا بن کر کے کہے حیت لک، تو یوسف کے روحانی بیٹے بن کر آپ اس کو جواب دیں معاذ اللہ. یاد رکھیں گے یہ واقعہ. ان 4 چیزوں کے حوالے سے اس واقعے کو یاد رکھیے گا. آپ ساری تقریر بھول جائیں، ان 4 چیزوں کو نہیں بھولیے گا. لاک لگاتے ہوئے، لاک لگانے کا مقصد کہیں زلیخا جیسا تو مقصد نہیں ہے. نمبر 2، جب زلیخا نے کہا حیت لک، جب آپ کی موبائل کے اندر کوئی برہنہ ویڈیو آئی، کوئی فحش ویڈیو آئی، کوئی تصویر آئی، وہ کہے گی حیت لک، تو آپ نے یوسف کے روحانی فرزند اور روحانی بیٹے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو جواب یہ دینا معاذ اللہ. کیوں جی؟ آئے گا انشاءاللہ. آج سے میرے اور آپ کی زبان پر معاذ اللہ. تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ سب کے موبائل میں آتی ہیں تصویریں، یہ تو اللہ معاف فرما دے. یہ فیس بک، یعنی اس موبائل کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت بڑے ہوئے ہیں. یہ ہلکا پھلکا موبائل ہے، بہت سلم ہے، بہت اسمارٹ ہے. اللہ کی قسم یہ کہیں قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی ثابت نہ ہو جائے. اس کو ہلکا نہیں لیجیے گا موبائل کو. یہ ہلکا نہیں ہے، یہ اسمارٹ نہیں ہے، یہ بہت وزنی ثابت ہو سکتا ہے گناہوں کے پلڑے میں. اس لیے کہ میں پہلے جمعے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک وقت تھا گناہوں کا کرنا بہت مشکل تھا، اس کے لیے بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی تھیں. آج گناہوں کا کرنا، کئی قسم کے گناہوں کا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. آپ کی انگلی کی معمولی سی ایک جنبش کے اوپر گناہ اپنی ساری لذتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے.
تو تیسری بات امانتاً آپ کے پاس میں نے رکھوائی کہ جب بھی کوئی ایسی ویڈیو، جب بھی کوئی ایسی تصویر آپ کے سامنے آئے اور آپ سے کہے ہائی تلک زلیخا بن کر، تو آپ نے یوسف بن کے کہنا ہے معاذ اللہ، اور صرف معاذ اللہ کہہ کے وہاں کھڑے نہیں رہنا۔ واقعہ ذہن میں رکھ کہا تھا، آپ سے بار بار کہا تھا کہ غور کیجیے گا اس واقعے میں کیا کیا عملی طور پر۔ دوڑ لگا دی، اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور دوڑ بھی کیسی لگائی؟ ڈھیلے ڈھالے انداز سے نہیں، بڑی شدت سے، بڑی شد و مت سے، بڑی قوت سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ نے معاذ اللہ کی پکار سے اس کو جواب دے کر آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے نکلنا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ کا عملی نمونہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں آپ کے پاس میں نے امانتاً دی ہیں، یہ امانتیں سب سے پہلے میرے پاس ہیں۔ میں ان امانتوں میں خیانت کرنے سے خود بھی بچنے کی کوشش کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ اس واقعے کو اس انداز سے سننے والے ضرور ان چار امانتوں کا خیال رکھیں گے۔ اور اگر ان چار امانتوں کا خیال رکھ لیا تو یاد رکھیے گا کہ گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دینے سے اللہ وہ عروج عطا کرتا ہے، وہ بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو جب چھوڑا یوسف نے، تو اللہ نے کیا کیا یوسف کو؟ تھوڑی سی بدمزگی تو آتی ہے، تھوڑی سی طبیعت تو خراب ہوتی ہے کہ یار مزہ آ جاتا اگر دیکھ لیتا، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن آگے چھوٹے تھوڑا سا غم ہے، لیکن آگے خوشیاں ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن آگے راحتیں ہی راحتیں ہیں، دنیاوی راحتیں، اخروی راحتیں، اور دنیاوی راحتیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی یوسف جو کنویں کے اندر سے اللہ نے ان کو کنویں سے نکالا، اور پھر اللہ نے یوسف کو کہاں بٹھایا؟ مصر کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ جو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لے، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کا، گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیجیے اور کر کے دکھائیے کہ آپ کو اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو فرش سے اٹھا کر اپنے عرش کے نیچے کھڑا کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بخاری کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں، اللہ ان کو میدان محشر کے اندر اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ کھڑا کر دے گا۔ وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پیز لوگ، وی آئی پیز لوگ ہیں، یہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے۔ جس دن گرمی اتنی ہوگی کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا منہ تک، کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، نفسا نفسی کی پکار ہوگی، زبان پر یہ الفاظ آ جائیں گے بے چینی سے کہ یا اللہ حساب کتاب تو شروع کر، رب ارحنی ولو الی النار، یا اللہ جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ کرے گا نا، کر دے، کہ جہنم کو ابھی دیکھا نہیں۔ وہ اس عذاب کو ہی سب سے بڑا عذاب سمجھ رہے ہوں گے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ مٹی کی پتھر کی زمین نہیں ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج 15 کروڑ میل دور ہے یہ سورج، 15 کروڑ میل دور، جب 1 میل سر کے اوپر اس کی دوری ہوگی تو کیا گرمی ہوگی، جل کے کباب بن رہے ہوں گے لوگ، پسینے کو حکم ہوگا نکل، لیکن رہا اس کے ساتھ، پسینہ ہر ایک کا اس کے ساتھ رہے گا، ڈوبیں گے پسینوں میں، غرقاب ہوں گے، یہاں تک کہ اس عذاب کو سب سے بڑا عذاب سمجھ کر کے اللہ سے کہیں گے اللہ حساب و کتاب تو شروع کر دینا، فیصلہ کر دے، نہیں جنت میں بھیجنا، نہ بھیج، جہنم میں بھیج دے، لیکن اس مصیبت سے نجات دے دے۔ رب ارحنی، مجھے راحت چاہیے، ولو الی النار، اگرچہ جہنم میں پھینک کر مجھے راحت دے دے، بس اس سے نجات پا جاؤں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب لوگوں کو بلائیں گے،
ایک اس میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا جسے اللہ فرمائیں گے کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ مرد، کہاں ہے وہ عورت جو گناہ کو کر سکتا تھا لیکن اس نے گناہ کو میرے لیے چھوڑ دیا، جس کو گناہ کے کرنے پر قدرت تھی، جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کا اندر سے اس کو ضمیر اس کو سمجھا رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ کے دکھایا، کہاں ہے وہ؟ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے وی آئی پی لوگوں کے ساتھ اللہ کھڑا کر دیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا ان میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ، وہ آدمی دعتہ، جس کو دعوت دی ہوگی، جس کو بلایا ہوگا، امرأۃ، ایک عورت نے گناہ کی طرف، وہ عورت کوئی ماسی نہیں تھی، کوئی کالی پیلی عورت نہیں تھی، فرمایا ذات حسب و جمال، حسن و جمال کی ملکہ، خوبصورت حسین ترین عورت نے اس کو بلایا تھا، اس کا حسن اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، حسن خود اس کو گناہ کی دعوت دے رہا تھا، اور اس نے اس کو پلٹ کے جواب دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور پھر اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج افسوس اس بات کا ہے کہ کیمرے کی وجہ سے ایک ڈرائیور اپنی اسپیڈ کو مینٹین کرتا ہے کہ کہیں ہم پر چالان نہ ہو جائے، کیمرے کی آنکھ ہمیں اسپیڈ کی وجہ سے کوئی ہم پر چالان نہ لگ جائے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، چور چوری سے رک جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، رشوت لینے والا رشوت نہیں لیتا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، غلط کام کرنے والا غلط کام اگر کیمرہ لگا ہوا ہو وہ نہیں کرتا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ باپ ہو تو باپ کی رسپیکٹ اور باپ کے آنر اور باپ کی عزت کی وجہ سے باپ کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتا کہ باپ دیکھ رہا ہے۔ ماں کی موجودگی میں، ماں بھی ایک بڑی ہے، بڑی ہستی ہے، ماں کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتا۔ وہ نانا کے سامنے نانا دیکھ رہا ہو گناہ نہیں کرتا۔ ایک اور بڑا ہے معاشرے میں دادا، وہ دادا کی موجودگی میں گناہ نہیں کرتا، وہ تایا کی موجودگی میں وہ گناہ نہیں کرتا، وہ چاچا ماموں اور خالو اور پھپھا کی موجودگی میں وہ گناہ نہیں کرتا، وہ بزرگ مرد اور خواتین کے سامنے، اپنے بڑے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، وہ کسی بڑے پیر کے سامنے، بڑے خطیب کے سامنے، بڑے مولوی کے سامنے، بڑے مفتی کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ بس ایک ہی بڑا ہے جس کو ہم نے بڑا نہیں سمجھا۔ اللہ کہتا ہے تم نے سب کی بڑائی کا تو خیال کیا، کاش کہ تم نے میری بڑائی کا بھی خیال کیا ہوتا، جو اللہ اکبر، جو ان بڑوں سے بڑھ کر ہے۔ علامہ ابن قیم فرمایا کرتے تھے یا من جعلت اللہ اہون الناظرین الیک، ہائے افسوس وہ آدمی جس نے اللہ کو سب سے زیادہ ہلکا لیا دیکھنے میں۔ باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، وہ بڑا دیکھ رہا ہے، ارے اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ افسوس اس پر جس نے ان بڑوں میں سب سے بڑے کو سب سے ہلکا لیا۔ اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، نانا دادا پھپھا اور بڑوں کی موجودگی میں کام کر لے۔ اللہ کہتا ہے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنے کا، شرم کرنے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا الحمدللہ اللہ کے پیغمبر، ہم اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ نہیں ہے۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ بس حدیث کے الفاظ سن لیں ترمذی کی، فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ أَن تَحْفُظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اللہ سے حیا یہ ہے کہ سر اور سر کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو۔ کیا اللہ کے رسول نے میسج دیا ہے؟ سر کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اللہ سے حیا ہے، اللہ سے شرم۔ کانوں کو حرام سننے سے بچانا اللہ کی شرم اور اللہ کی حیا ہے آپ کے اندر۔ زبان سے
گالیاں دینا، زبان سے غیبتیں کرنا، زبان سے چغلیاں کھانا، اس گردن کو، اس سر کو اللہ کے آگے جھکانا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے آگے جھکانا، یہ آپ نے حفاظت نہیں کی اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس سر کو اللہ کے آگے ہی جھکائیں، اور اس اٹھے ہوئے سر کو کبھی لوگوں کے سامنے نہ اٹھائیں تکبر کرتے ہوئے۔ سر کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرنا، یہ ہے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا۔ اور آپ نے فرمایا آخری جملہ وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، اور پیٹ کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں ان کی حفاظت کرنا، حرام نہ جائے اس پیٹ کے اندر، اس کا خیال رکھنا، یہ ہے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔